Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ کیسا ہے؟ فوت شدہ افراد کی طرف سے قربانی کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر کوئی بیٹا اپنے مرحوم والد کی طرف سے یا پھر اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ جائز ہے؟ اس طرح سے قربانی ہوگی؟ ان تک قربانی کا یہ ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، اور پھر کئی لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی بھی کرتے ہیں۔ کافی سارے لوگ یہ مسئلہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، مگر جو لوگ اس طرح سے قربانی کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی خود کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب وہ غلطی کیا ہے، اس مسئلے کو حدیث کی روشنی میں مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اس لیے اس ویڈیو کلپ کو بڑے دھیان سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید کے دن یوں فرماتے ہوئے سنا کہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی، یعنی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی تھی، اس لیے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا ہوں۔ تو سامعین مکرم، اب ان دونوں روایات سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ مرحومین کی طرف سے، یعنی کہ فوت شدہ افراد کی طرف سے قربانی کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ اس سے قربانی بھی ہو جاتی ہے اور ان تک یہ ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اب کون سی ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی خود کی قربانی نہیں ہوتی، اس کو سمجھیے۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مرحومین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اس قربانی کے گوشت کا حکم کیا ہوگا، یعنی کہ اس قربانی کا گوشت خود استعمال کر سکتے ہیں یا پھر سارے کا سارا غرباء و مساکین میں تقسیم کرنا ضروری ہوگا۔ اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر تو فوت شدہ نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنی ہے، اب اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں، تو پھر اس قربانی کا گوشت جو ہے یہ سارے کا سارا صدقہ کرنا ہوگا، غرباء و مساکین میں اس کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ اس وصیت کی گئی قربانی میں سے آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وصیت نہیں کی تھی، آپ اپنی استطاعت اور محبت کی بنا پر ان کے نام پر ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بیٹا اپنے مرحوم والدین کے نام کی قربانی کر رہا ہے، انہوں نے اس کی وصیت نہیں کی تھی، اب اس قربانی کا جو گوشت ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، اسے آپ خود بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اب غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی خود کی قربانی نہیں ہوتی، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ قربانی تو کرتے ہیں مگر یہ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قربانی ادا نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ اس غلطی کو سمجھنے سے پہلے یہ جانیے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ جب یہ مسئلہ سمجھ لیں گے تو وہ غلطی جو عام طور پر لوگوں سے ہو جاتی ہے وہ خود بخود آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ یاد رکھیے، قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو۔ اب قربانی کے معاملہ میں مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اتنی رقم اس بندے کے پاس موجود ہو، یا اسی طرح حاجت اصلیہ سے زائد جو مال ہے، اگر وہ کل ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت
کے برابر بن رہا ہے تو پھر ایسا شخص مالک نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ حاجت اصلیہ یعنی کہ ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر رہنے کے لیے گھر ہے، یا پھر گھریلو جو سامان ہے، یا اسی طرح جو سواری ہے، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں، حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو چیزیں گھر میں موجود ہیں وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوتی ہیں، انہیں نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ اب اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو بن رہا ہے تو پھر ایسا شخص مالک نصاب ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے، قربانی کے مالک نصاب ہونے اور زکوٰۃ کے مالک نصاب ہونے میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس پر سال کا گزرنا یہ ضروری ہے، لیکن قربانی کے نصاب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے لیے یہ ہے کہ اگر قربانی والے دن کوئی بندہ صاحب نصاب ہوا ہے تو اس وقت بھی اس پر قربانی کرنا یہ واجب ہوگا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے نصاب کے لیے مال نامی ہونا یہ ضروری ہے، یعنی ایسا مال جس میں اضافہ ہو رہا ہو، مگر قربانی کے نصاب میں یہ بھی شرط نہیں ہے۔ اب آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ جو شخص مالک نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا یہ واجب ہے، تو وہ غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بندے اپنے نام سے قربانی تو نہیں کرتے، اپنی طرف سے مالک نصاب ہونے کے باوجود قربانی ادا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کے نام سے قربانی کی ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے نام سے کیوں نہیں کی تو وہ کہنے لگے کہ جب تک والدین حیات ہیں ان کے نام سے ہی قربانی کریں گے نا، والدین کے موجود ہوتے ہوئے میں اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتا۔ یہ تصور لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر والدین وفات بھی پا چکے ہوں پھر بھی کچھ لوگ ان کے نام سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ خود مالک نصاب ہونے کے باوجود اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے، تو یہ بالکل ہی غلط ہے۔ ایسا کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر قربانی واجب تھی، آپ نے اپنی طرف سے تو قربانی نہیں کی مگر اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کر دی، تو اس طرح سے آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، وہ واجب آپ کے ذمے باقی رہے گا، اس کا ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ تو لہٰذا پہلے آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اس کے بعد اگر آپ کو اللہ کریم نے مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر آپ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آیا میرے اوپر قربانی کرنا واجب ہے بھی کہ نہیں، اس وجہ سے بھی وہ اپنا واجب چھوڑ کر دوسروں کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ ہر سال فیملی ممبرز میں سے کسی ایک کے نام کی قربانی کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایک سال گھر کے سربراہ خاوند نے اپنی طرف سے قربانی کر دی، دوسرے سال اس نے زوجہ کے نام سے کر دی، اسی طرح تیسرے سال کسی بچے کے نام سے قربانی کر دی۔ تو اس طریقے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال تو ہم نے اپنی طرف سے قربانی کی تھی، اس سال ہم اپنے فلاں فلاں بچوں کے نام سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اس سے جو آپ کا واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگا، آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ویسے تو آپ جس کی طرف سے بھی کر رہے ہوں گے اس کی طرف سے تو ادا ہو جائے گی، مگر اس کے اوپر واجب نہیں ہے، واجب آپ کے اوپر ہے کیونکہ آپ مالک نصاب ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو آپ کے اوپر واجب ہے پہلے آپ اپنا وہ واجب ادا کریں، اس کے بعد پھر آپ جس کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا یہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، آپ کے اوپر صرف اپنی قربانی کرنا واجب ہے۔ پہلے اپنا وہ واجب ادا کریں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس مال ہے، اللہ کریم نے آپ کو طاقت اور استطاعت دی ہے، تو اب پھر آپ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کریں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی کریں، اور اگر فیملی ممبرز کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، قربانی بھی ہوگی اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ مالک نصاب ہیں، آپ کے اوپر اپنی قربانی کرنا واجب ہے،
اپنا واجب ادا کرنے کے بعد پھر آپ جتنا اور جس کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں کریں، یہ باعث اجر و ثواب ہے، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔